وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون افتطمعون کیا پس تم طمع کرتے ہو ان یؤمنوا کہ وہ ایمان لائیں لکم تمہارے لیے وقد کان اور تحقیق تھا فریقن ایک گروہ منہم ان میں سے یسمعون وہ سنتے کلام اللہ اللہ کا کلام ثم یحرفونہ پھر اس میں تحریف کر دیتے من بعد بعد اس کے ما عقلوہ جو انہوں نے سمجھا اسے وہم یعلمون اور وہ جانتے ہیں وَإِذَا اور جب لقوا ملتے ہیں الذین ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے قالوا کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے وَإِذَا خلا اور جب الگ ہوتا ہے بعضهم ان کا بعض الی بعض بعض کی طرف قالوا کہتے ہیں اتحدثونہم کیا تم بیان کرتے ہو ان سے بما وہ چیز جو فتح اللہ کھول دی اللہ تعالیٰ نے علیکم تم پر لیحاجوکم بہ تاکہ وہ جھگڑا کریں تمہارے ساتھ بھی اس کے ذریعے عند ربکم تمہارے رب کے ہاں افلا تعقلون کیا پس نہیں تم عقل رکھتے اولا یعلمون کیا وہ نہیں جانتے ان اللہ بے شک اللہ تعالی یعلم جانتا ہے ما یسرون جو وہ چھپاتے ہیں وما یعلنون اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں افتطمعون کیا پس تم طمع کرتے ہو ان یؤمنوا
کہ وہ ایمان لائیں گے لکم تمہارے لیے وقد کان اور تحقیق تھا فریقن ایک گروہ منہم ان میں سے یسمعون وہ سنتے تھے کلام اللہ اللہ کا کلام ثم یحرفونہ پھر بدل ڈالتے اس کو من بعد اس کے بعد ما عقلوہ جو انہوں نے سمجھا اس کو وہم یعلمون اس حال میں کہ وہ جانتے ہیں وَإِذَا لَقُوا اور جب ملتے ہیں الَّذِينَ ان لوگوں سے آمنوا جو ایمان لائے قالوا کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے وَإِذَا خَلَا اور جب الگ ہوتے ہیں بعضهم ان کا بعض الی بعض بعض کی طرف قالوا کہتے ہیں اتحدثونہم کیا تم بیان کرتے ہو ان سے بما وہ چیزیں فتح اللہ جو کھول دی اللہ تعالیٰ نے علیکم تم پر لیحاجوکم بہ تاکہ وہ جھگڑا کرے تمہارے ساتھ بھی اس کے ذریعے افلا تعقلون کیا بس نہیں تم عقل رکھتے اولا یعلمون کیا نہیں وہ جانتے ان اللہ بشک اللہ تعالی یعلم جانتا ہے ما یسرون جو وہ چھپاتے ہیں وما یعلنون اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں افتطمعون توقع کی طرح سے ویسے تما جڑا نا بھی عربی کا لفظ ہے تما جڑا نا تو لفظ وچ ہی معنی ہے تما جڑا نا موجود ہے تما لالچ ہاں جی ان یؤمنوا لکم وقد کان وقد اور تحقیق کانا تھا فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ جو انہوں نے سمجھا اس کو ما عقلوہ وہم یعلمون وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ کیا تم بیان کرتے ہو ان سے یا بتاتے ہو ان کو بما فتح اللہ علیکم لیحاجوکم تاکہ وہ جھگڑا کریں تمہارے ساتھ بھی عند ربکم افلا تعقلون اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک کہ پھر ان کے دل جو ہے نا اتنے سخت ہو گئے اتنے سخت دل والے جو یہودی ہیں کیا ان سے تم توقع رکھتے ہو تم طمع کرتے ہو کہ یہ جو ہے نا ہدایت قبول کریں گے کہ جنہوں نے سارا منظر اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا مردہ زندہ ہوا گائے کا گوشت لگا وہ زندہ ہوا اس نے اپنے قاتل کا نام بھی بتا دیا لیکن ایمان یہ پھر بھی لے کر آئے اس لیے کہ ان کے دل بہت زیادہ سخت ہو چکے تھے وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو اللہ
کی کلام کو سنتے تھے، ثم یحرفونہ، پھر اس میں تحریف کر دیتے تھے، اس کو بدل دیتے تھے۔ یعنی کتنی کی ایسی چیزیں ہیں جو حلال تھا اس کو حرام بنا دیا، جو حرام تھا اس کو جو ہے نا حلال کر دیا، جو باطل تھا حق بنا دیا، جو حق تھا اس کو باطل بنا دیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے کی ایسے صفات تھیں اور جو انہوں نے چھپالی کذب بیانی کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات تورات میں موجود تھیں تو انہوں نے ان تمام صفات کا جو ہے نا انکار کر دیا، بلکہ جب ان کو کہا جاتا تو تورات میں تبدیلی کر دیتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جو ہے صحیح بیان کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، تو انہوں نے اللہ رب العزت کی کلام میں تبدیلیاں کی۔ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، اور اس کے بعد جو انہوں نے سمجھا اس کو وہم یعلمون، اور وہ جانتے بوجھتے جو حلال تھا اس کو حرام بنا دیا، جو حرام تھا اس کو حلال بنا دیا، حق کو باطل، باطل کو حق، اور اسی طرح جو ہے نا رشوتیں لے کر جو ہے نا جس کے حق میں جو چاہا فتویٰ دے دیا۔ لوگ آتے اور آ کر جو ہے نا فتوے لیتے تو اپنی مرضی کیا اس سے پوچھ رہے تھے کیا چاہیے، اس سے فیس لیتے اور فیس لے کر جو ہے نا فتویٰ جاری کر دیتے۔ تو اللہ رب العزت معاف فرمائے، جس طرح آج ہمارے موڑ کھنڈا میں بھی ایک مولانا صاحب کا فتویٰ چل رہا ہے، کسی نے پوچھا جی امام صاحب جڑے ہیں نے ساری مسجد امام نے حکا پی سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل پی سکتے ہیں، حکا پی سکتے ہیں، حکا انہوں واسطے جائز بھی ہے تے جڑا نا وہ پی بھی سکتے ہیں، سونگ بھی سکتے ہیں، تمباکو اگر سونگنا چاہن تو سونگ بھی سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سمجھ عطا کرے۔ حالانکہ تمباکو جو ہے، میں ایک مرتبہ سگریٹ کے جو نقصانات ہیں، تمباکو کے جو نقصانات ہیں، میں ایک دفعہ شوکت خانم ہاسپٹل میں گیا، 19 طرح کا کینسر ہے جو ہے سگریٹ کی وجہ سے ہوتا ہے، تمباکو کی وجہ سے ہوتا ہے، نیکوٹین اس میں ہوتی ہے، نشہ ہے، ساری چیزیں۔ علماء عرب شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، صالح عثیمین، شیخ ابن جبرین، بڑے بڑے جو ہے نا کبار علماء، انہوں نے جو ہے نا اس کو حرام قرار دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز جو ہے نا وہ حرام ہے، اور چاہے اس کے اندر تھوڑا نشہ ہے چاہے اس کے اندر زیادہ نشہ ہے۔ آپ نے ایک اصول جو ہے نا بتا دیا، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، لیکن اللہ رب العزت معاف فرمائے تو جناب موڑ کنڈے کا فتویٰ تازہ آج ہی سوشل میڈیا پر چل رہا تھا کہ جائز ہے جناب، امام صاحب پی سکتے ہیں، امام صاحب پی سکتے ہیں، مقتدیاں معاذ آپ ہی حلال ہے پھر، ہاں جی۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آپ مولی کھا کر، لہسن کھا کر، حالانکہ حلال چیزیں ہیں، یہ حلال چیزیں کھا کر آپ کے منہ سے بدبو آتی ہے تو آپ مسجد میں نہیں آ سکتے، تو حکے کی تو بدبو اتنی بدبو ہوتی ہے کہ حکا پینے والا، سگریٹ پینے والا نماز میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے، آپ کے لیے نماز پڑھنی مشکل ہو جاتی ہے، آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، اتنی بدبو آتی ہے۔ تو لیکن جو ہے نا مولانا صاحب نے جائز قرار دے دیا، تو اللہ رب العزت نے تو ہوتا کیا تھا، اللہ رب العزت نے فرمایا ثم یحرفونہ، اللہ رب العزت کی کلام کو سنتے اور ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، پھر اس میں تحریف کر دیتے، اس کو بدل دیتے، حلال کو حرام بنا دیتے، حرام کو حلال بنا دیتے، اور اسی طرح حق کو باطل، باطل کو جو ہے نا حق بنا دیتے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا حقیقت ہے، اگر معاشرے سے علماء کرام ٹھیک ہو جائیں تو سارا ماحول جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جائے۔ اگر لوگوں کو حق بتلانا شروع کر دیں، صحیح دین بتانا شروع کر دیں، اور خالص سچا اور سچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اگر بیان کیا جائے تو معاشرے سے یہ خرافات، یہ بدعات اور یہ شرک، یہ کفر، یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہمارے ماحول معاشرے سے ختم ہو جائیں اگر علماء کردار ادا کریں۔ لیکن اللہ رب العزت معاف فرمائے، اپنی دنیا سیدھی کرنے کے لیے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، اور اپنی طرف سے جو ہے نا اپنے لیے بعض اپنے مفادات کے لیے جو ہے نا فتوے جاری کیے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیویاں فوت ہوئی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے فوت ہوئے، آپ کی زندگی میں آپ کی 3 بیٹیاں فوت ہوئے، آپ کے گھر کے کتنے افراد ہو گئے؟ 8 افراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے جو ہے نا فوت ہوئے ہیں۔
آپ نے ان کو کفن کیسے دیا، دفن کیسے کیا، جنازہ کیسے پڑھا، دعائیں کون کون سی پڑھی، قبر میں کیسے رکھا، اور جناب قبر کے اوپر دعا کیسے کی، ایک ایک چیز کی وضاحت موجود ہے۔ لیکن تیسرے دن کل ہوں گے، ساتواں ہوئے گا، 40واں ہوئے گا، یہ اعلان نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے اور کہیں بھی اس کا وجود نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ہاں اس کو جناب بہت زیادہ لکھا بھی ہوتا ہے، رسم کلہانی۔ جو رسم ہوتی ہے وہ سنت نہیں ہوتی، جو سنت ہوتی ہے وہ رسم ہے۔ رسم کل خوانی بھی ہوتا ہے، ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ ثواب درین بھی ملے گا۔ ہاں جی، رسم کل خوانی بھی ہے اور ساتھ ساتھ ثواب درین بھی ملے گا۔ دونوں جہانوں میں ثواب رسموں پر نہیں ملتا، ثواب سنتوں پر عمل کرنے سے جو ہے نا ملتا ہے۔ اور کئی میں نے ایسے حالات و واقعات دیکھے ہیں۔ ہارون آباد میں ہمارے ہمسائے تھے، وہ بیچارہ سینو تھا جو ہے نا عدالت میں، اچانک ہارٹ اٹیک ہوا، وہ فوت ہوا۔ تو چھوٹے چھوٹے اس کے جوان تھا وہ، چھوٹے چھوٹے اس کے بچے وہ رو رہے تھے، اور جناب سامنے فروٹ بھی چل رہا تھا اور گوشت بھی چل رہا تھا اور چاول بھی چل رہے تھے، روٹیاں بھی چل رہی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا سچا سچا اور پیارا دین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے تو آپ نے فرمایا ان کو ایسی خبر پہنچی ہے جس نے ان کو کھانے پینے سے بے نیاز کر دیا ہے، اس لیے آل جعفر کے لیے کھانے کا انتظام کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جن کا فوت ہو جائے ان کو کھلائیں، لیکن آج ہم نے بنا دیا ہے کہ جن کا فوت ہو جائے ان سے کھائیں۔ تو یہ طریقہ جو ہے نا اللہ رب العزت ثم یحرفونہ من بعد ما اکلوہ، اور پھر انہوں نے بدل دیا اس کو من بعد ما اکلوہ، جو انہوں نے سمجھا اسے وہم یعلمون، حالانکہ وہ جانتے ہیں، حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، لیکن دیکھا بدیکھی جو ہے نا کام شروع کر دیا ہے۔ اور آج مہنگائی کی وجہ سے کافی لوگ بیچارے جو ہے نا وہ پریشان بھی ہیں اس وجہ سے، لیکن چھوڑتے نہیں ہیں، صرف اسی وجہ سے کہ برادری نہیں چھوڑنے دیتی، خاندان جو ہے نا وہ نہیں چھوڑنے دیتا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لے کر آئے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب الگ ہوتے ہیں ان کا بعض کی طرف قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ، تو کہتے ہیں یہ یہودیوں کی اللہ رب العزت نے بات بیان کی، مسلمانوں سے ملتے تو کہتے کہ ہم تو ایمان لے کر آئے ہیں اور ہم مانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض تورات میں جو تعریفات تھی وہ بھی بیان کرتے، لیکن جب الگ ہوتے تو ان کا بعض کو کہتا تو تحدثونہم بما فتح اللہ، ان چیزوں کا ان کو تو علم نہیں تھا، تم نے ان کو بیان کر دی ہیں، لیحاجوکم بہ عند ربکم، یہ قیامت کے دن گواہ بن کر ہمارے خلاف کھڑے ہوں گے۔ افلا تعقلون، عقل نہیں کرتے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا افلا یعلمون، کیا وہ نہیں جانتے ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اللہ تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے اور باطن کو بھی جانتا ہے۔ یعنی وہ کہا کرتے تھے کہ یہ چیزیں مسلمانوں کو بیان نہ کیا کریں، یہ کل قیامت کے دن ہمارے خلاف حجت پیش کریں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کیا ان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کی جو ذات ہے، اللہ تمہارے ظاہر کو باطن کو ایک ایک چیز کو جانتا ہے، اللہ کو علم نہیں ہے؟ اللہ کو تو ایک ایک چیز کا علم ہے۔ تو ان آیات سے چند مسائل جو ہے نا محدثین نے مفسرین نے اخذ کیے ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ ثابت ہوا کہ اللہ کی کتاب میں تحریف کرنا یا اس کا معنی بدلنا کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے کہ اللہ رب العزت کی کتاب میں لفظی تحریف کی جائے یا معنوی تحریف کی جائے۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن میں معنوی جو ہے نا تحریف کی ہیں، اور ہمارے بر صغیر کے بے شمار ایسے جو ہے نا مسلمان ہیں جنہوں نے ظاہری تحریف کی ہے۔ مثلا ایک جگہ قرآن میں آتا ہے سورۃ الکہف آخری آیت ہے 16ویں پارے میں، قل انما انا بشر مثلکم، اے میرے نبی آپ لوگوں کو بتا دیں کہ میں ایک بشر بن کر آیا ہوں تمہاری مثل، میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ لیکن ایک مولانا صاحب ہیں ہمارے، انہوں نے ترجمہ کیا ہے کہ آپ لوگوں کو بتلا دے کہ میں ظاہری بشر بن کے آیا ہوں،
ظاہری بشر بن کر آیا ہوں۔ آپ مسئلہ پڑھے لکھے ہیں۔ کل کا معنی کل کہہ دیجئے انما بے شک صرف انا میں بشر مثلکم تمہاری مثل۔ ظاہر کیا معنی ہے؟ ہاں جی یہ ہے ثم یحرفونہ، مانوی جو ہے نا تحریف کی ہے۔ اور دوسری جگہ یہی آیت آئی سورۃ حامیم سجدہ میں 24ویں پارے میں، یہی آیت یہی الفاظ، لیکن اللہ رب العزت نے مات مار دی، ادھر بالکل ٹھیک ترجمہ کیا ہے کہ آپ کہہ دیں کہ میں تمہارے جیسا ہی ایک آدمی ہوں جسے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو یعنی ایک جگہ تحریف کر دی اور دوسری جگہ جو ہے نا منع تبدیل کر دی ہے۔ اور اسی طرح اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ لیکن مولوی صاحب نے شاہدن کا معنی کیا حاضر ناظر جو ہے نا اس کا منع کر دیا، تو یہ مانوی تحریف ہے۔ تو اللہ رب العزت کی کتاب میں جو ہے نا تحریف کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور اسی طرح دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ حق کو جان لینے کے بعد اس کا انکار کرنا سخت جرم ہے۔ حق کا علم ہو جائے پھر اس کا انکار کرنا یہ بڑا جرم ہے، اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ اہل علم پر لازم ہے کہ وہ اللہ کے دین کو امانت داری سمجھ کر بیان کریں۔ اللہ رب العزت کا دین جو ہے اس کو امانت سمجھ کر بیان کریں، اس میں اپنے مفادات کو سامنے نہ رکھیں کہ کام کیسے چلے گا۔ رازق اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور آپ حق بیان کریں گے تو اللہ رب العزت رزق ہے وہ تو کیڑوں مکوڑوں کو دیتا ہے، علماء کو کیوں نہیں دے گا جو اس کے دین کی خدمت کریں گے۔ لیکن علماء کو چاہیے کہ وہ امانت کی جو ہے نا پاسداری کریں، جو اللہ نے دین بتلایا ٹھیک من وعن جو ہے نا امت تک پہنچائیں۔ اور جس طرح سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتی تھی کہ جو تمہیں یہ بات بیان کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں سے کوئی چیز چھپائی ہے تو ایسا انسان کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک حرف دین کا جو ہے امت تک پہنچایا ہے۔ تو اس لیے یہ علماء کے ذمے ہے کہ یہ علماء کے اوپر جتنے بھی آپ سننے والے ہیں آپ پر لازم ہے کہ دین کی امانت آپ کے ذمے ہے، اس کو آگے من و عن جیسے آپ نے پڑھا ہے سمجھا ہے آگے بیان کرنا چاہیے۔ اور چوتھا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ منافقت اور دوغلا پن مومن کی صفت نہیں ہے۔ نفاق اور ایمان یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں۔ نفاق آئے گا تو ایمان چلا جائے گا، ایمان آئے گا تو نفاق چلا جائے گا، تو یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں۔ مومن بھی ہو تو منافق بھی ہو، یہ ہو نہیں سکتا، تو منافق اور مومن ہو یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح پانچواں مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ دنیاوی مفادات کے لیے دینی حقائق کو چھپانا ناجائز اور بہت بڑا جرم ہے۔ اپنے دنیاوی مفاد کے لیے جو ہے نا دین کو چھپانا، دینی حقائق کو چھپانا، لوگوں کے سامنے بیان نہ کرنا، تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور حقیقت ہے اس میں ہم عوام کا بھی قصور ہے کہ ہم نے کبھی بھی پوچھا نہیں ہے۔ علماء سے اگر آپ صرف پوچھنا شروع کر دیں مولانا صاحب یہ مسئلہ آپ نے بیان کیا یہ قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے، اگر ہم پوچھنا شروع کر دیں تو ہم حق تک جو ہے نا وہ پہنچ جائیں۔ لیکن آج ہماری حالت یہی ہے کہ بس جو مولوی صاحب نے بیان کر دیا بس وہ ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا کرے۔ مثلا میں ایک دو مثالیں دیتا ہوں۔ ہمارے ماحول معاشرہ میں اذان سے پہلے جو ہے نا صلاۃ پڑھی جاتی ہے۔ اگر آپ پوچھ لیں کسی بھی عالم دین سے مولانا صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 مؤذن تھے۔ سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ مکے کے مؤذن تھے، سیدنا بلال، سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے مؤذن تھے، اور اسی طرح ایک مؤذن مسجد قباء کے تھے۔ 4 مؤذن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، لیکن ان کی اذان اللہ اکبر سے شروع ہوتی تھی۔ آج بھی مدینے میں مکہ میں اللہ اکبر سے اذان شروع ہوتی ہے۔ آپ جو ہے نا پہلے درود پڑھتے ہیں، اور یہ درود جو ہے نا یہ کہاں سے ہے؟ یہ تو اس کی جو ہے نا بزرگوں سے آپ پوچھیں زیادہ سے زیادہ 100 سال ہے۔ ہاں جی زیادہ سے زیادہ 100 سال ہے۔ پھر درود بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے وہ نہیں پڑھا جاتا۔ آپ سے پوچھا گیا اللہ کے رسول ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں؟ درود کس پر پڑھنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔
آپ سے پوچھا، بخاری کی حدیث، اللہ کے رسول ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں؟ آپ نے درود بتلایا کہ یہ پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جو نماز میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں آپ نے یہ درود سکھایا ہے۔ لیکن یہ جو اذان سے پہلے درود پڑھا جاتا ہے یہ تو فیصل آباد میں مولانا سردار صاحب تھے، انہوں نے جو ہے نا سب سے پہلے یہ ایجاد کیا ہے۔ لیکن ایک سائڈ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا درود ہے، دوسری سائڈ پہ ایک مولانا صاحب نے بنایا ہوا درود ہے۔ میں تو کہتا ہوں نبی پاک کی زبان سے جو الف نکلا ہے نا، پوری دنیا کے مولوی درود بنائیں تو اکیلے الف کا مقابلہ نہیں کر سکتے، پورا درود تو ایک الگ ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فرمان صحیح مسلم میں آپ نے فرمایا جب مؤذن کی اذان سنو تو اذان کا جواب دو، جب اذان مکمل ہو جائے تو آپ نے فرمایا درود پڑھو، اور آپ نے فرمایا جو اذان کے بعد ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھتے ہیں اللہ 10 رحمتیں اس کے اوپر نازل کرتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا درود کب پڑھنا ہے؟ اذان کے بعد۔ ہم نے پہلے پڑھنا شروع کر دیا، اور جو ہے نا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درود یہ پڑھنا ہے۔ ہم نے جو ہے نا اپنے درود بنا کر، بلکہ میں نے تو پچھلے دنوں میں دیکھی ہے ایک درودوں والی ایک پوری کتاب ہے، درود ترجینا، درود لکھی، درود ہزاری، درود ماہی، درود فلاں، اپنی طرف سے پتہ نہیں کون کون سے جو ہے نا درود بنا دیے ہیں۔ اللہ رب العزت معاف فرمائے۔ یہ دین جو ہے اس میں آپ ایک حرف بھی تبدیل نہیں کر سکتے۔ یہ دین جو ہے پاکستان کے قانون میں اگر کوئی اپنی طرف سے اضافہ کر دے، کوئی وکیل، کوئی جج کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت کا اتنا سچا اور سچا دین ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، بخاری میں حدیث موجود ہے، سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رات کو سونے کی دعا سکھائی، اور اس دعا کے آخری الفاظ ہیں آمنت بنبیک الذی ارسلت، میں ایمان لایا اس نبی پر اللہ جس کو تو نے مبعوث کیا ہے۔ آپ نے یہ دعا سکھائی سیدنا براء بن عازب کو، آپ نے فرمایا سناؤ بھی مجھے، انہوں نے سنانی شروع کی۔ جب سنانے لگے، ساجی توجہ نہ سنو، ہاں جی، جب سنانے لگے سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ، تو انہوں نے ایک لفظ بدل دیا۔ انہوں نے، آپ نے کیا پڑھایا تھا؟ آمنت بنبیک الذی ارسلت۔ جب وہ سنانے لگے تو انہوں نے کیا دیا؟ آمنت برسولک الذی ارسلت، نبی کی جگہ رسول لگا دیا۔ حالانکہ ہر رسول جو ہے نبی ہوتا ہے، ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ رسول 315 ہیں اور نبی 1,24,000 کے کم و بیش ہیں، لیکن صحابی نے لفظ اچھا لگایا، خوبصورت لگایا، زیادہ جامع لگایا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو آپ نے فوراً روک دیا۔ آپ نے فرمایا براء بن عازب میری زبان سے نبی نکلا ہے تو نبی پڑھنا ہے، رسول نہیں پڑھ سکتے۔ جب ایک لفظ، ایک حرف جو ہے نا آپ دین میں تبدیل نہیں کر سکتے، آپ نے پورے درود بنا دیے، پوری کتابیں لکھ دیں، اور پوری جناب اپنی طرف سے دعائیں بنا دی، اور اپنی طرف سے پتہ نہیں کیا کچھ بنا دیا۔ تو یہ دین جو ہے اس میں اپنی مرضی سے آپ ایک حرف بھی تبدیل نہیں کر سکتے۔ جب پاکستان کے قانون میں آپ جناب کوئی جملہ آگے پیچھے نہیں کر سکتے، تو اللہ رب العزت کا قانون اتنا کمزور ہے جس کا دل چاہے اس میں جناب اپنی طرف سے کوئی اضافہ کر دے، کوئی کمی کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ عرابی دیہاتی آیا اور آپ سے پوچھنے لگا کہ دین کیا؟ آپ نے دین کے بارے میں بتلایا۔ جب آپ سے سنا تو اس نے یہی کلمے کہے، کہنے لگا واللہ لا ازید ولا انقص، اللہ کی قسم جو آپ کی زبان سے میں نے سن لیا ہے، آج کے بعد اس میں کمی بھی نہیں کروں گا، زیادتی بھی نہیں کروں گا۔ اتنے جملے کہہ کر وہ واپس چلا۔ آپ نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، آپ نے فرمایا جو دنیا میں جنتی بندہ دیکھنا چاہتا ہے وہ اس عرابی کو دیکھ لو، یہ سامنے جا رہا ہے۔ اس نے نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، کچھ نہیں کیا، صرف یہ وعدہ کیا تھا کہ جو آپ کی زبان سے سن لیا ہے اس میں کمی بھی نہیں کروں گا، زیادتی بھی نہیں کروں گا۔ اس لیے دین کے اندر تحریف کرنا، اپنی طرف سے اضافہ جات کرنا، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ جو اللہ نے اور اس کے رسول نے بیان کر دیا ہے من وعن، اس کو سر تسلیم خم کرنا ہے اور اسی کے مطابق جو ہے نا زندگی گزارنی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔